جیسے ایک غیر مرئی طاقت ہے دنیا میں، کائنات میں، ابلیس، جن، جو شر کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ آج ہی آپ صبح ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سن چکے ہیں کس کس پہلو سے وہ حملہ کرتا ہے، کیسے چیلنجنگ انداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے اسے خلافت دی ہے آدم کو، مجھ سے افضل بنا دیا اس کو، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ بھی نہیں کیا، اور پوری بغاوت کے ساتھ کہا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی نسل جو ہے وہ تیرے احکام کو ماننے والی اور تیری توحید پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، سیدھا راستہ توحید کا راستہ، قدم قدم پر ان کا رخ موڑنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں اس کا اکثر و بیشتر تو جب نظر آتا ہے تو یہی ہے۔ خود سورہ یوسف کی ایک آیت کے حوالے سے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اللہ کا ویسے ہی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی بھی اکثریت مشرکین پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔